تھا کہ اگر کوئی اس وجہ سے ٹوپی نہ پہنے کہ اس کے بال خراب ہو جائیں گے تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا، یہ اس کو تکبر میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی چاہیے، مسکینی والی صورت بنانا۔ اسی لیے حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود لباس پر قدرت کے ایک ایسی حیت، ایک ایسی حالت بنانے کا حکم دیا جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے، کہ صرف چادریں، اور بہنیں تو خیر سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتی ہیں، لیکن ان کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیب و زینت سے بالکل ہٹ کر، نہ لپسٹک، نہ پاؤڈر، نہ مرد تیل لگائے، نہ کچھ۔ یہ حالت ایک ایسی ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک عاجزی کی حالت ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حیثیت سے ہم کھڑے ہوں جیسے ہم مجرم ہیں اور ایک اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اس میں پھر ہم بالوں کا بھی خیال کریں، ان میں پھر یہ کہ ٹچ بھی کرتے رہیں اور یہ بال بھی سیٹ کرتے رہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یہ فقہاء نے ضرور لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی اتار کر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے اور ٹوپی پہنتا ہے تو گرمی لگتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، جیسے بعضوں کے جوئیں ہوتی ہیں یا پھر خشکی وغیرہ ہوتی ہے، اور ٹوپی کی وجہ سے سر میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی لذت ہی ختم ہوتی ہے، ان کے لیے برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے ریزن بیان کی نا، یہ اچھی ریزن نہیں ہے کہ یہ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ نماز میں بال دکھانے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اور بال خراب کیسے ہو جائیں گے؟ اگر تھوڑی دیر انسان ٹوپی سر میں رکھا تو بال، کیا سوتے ہوئے بال نہیں خراب ہوتے؟ آدمی صبح اٹھتا ہے تو لٹیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، بعض اوقات تو پانی لگا لگا کر ان کو سنبھالتے ہیں، وہ شروع میں سنبھل جاتی ہیں، جیسے خشک ہوتی ہے پھر وہ ایک ستون سا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم تو اسکول میں انتہائی پریشان ہوتے تھے ایسے بالوں سے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ پھر آدمی سونا ہی چھوڑ دے گا کیا؟ اس لیے اس طرح کی سوچیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی کو بہت ہی سخت تیز نیند آ رہی ہو اور وہاں جماعت کا ٹائم ہو رہا ہے تو کیا وہ ترک جماعت کے لیے عذر ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سو جائے اور فریش ہو کر پھر اکیلا نماز پڑھ لے، قضا نہ ہونے دے لیکن اس وقت جماعت کو ترک کر دے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر اس کو عادت نہ بنایا جائے تو کبھی کبھی بالکل ٹھیک ہے، کہ اگر، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک لگنے پر بھی یہ حکم ارشاد فرمایا، کسی کو بہت سخت بھوک لگی ہو تو جماعت کو چھوڑ دے، پہلے کھانا کھائے بعد جماعت میں شامل ہو۔ اور فقہاء نے نیند کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ اگر نماز میں شامل ہو جاتا ہے، جھونکے کھاتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، تو وہ سو جائے اور بعد میں اکیلے نماز پڑھ لے۔ عادت کا میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ نفس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مالک جو ہے وہ نیند کی وجہ سے نماز قضا کرتا ہے، تو جب بھی نماز یعنی جماعت قضا کرتا ہے تو جب بھی نماز کا وقت ہوگا، جماعت کا وقت ہوگا، یہ ایسی حرکتیں کرے گا کہ انسان کو خود بخود نیند آنے لگ جائے گی۔ یہ بہت ظالم دشمن ہے، تو اگر آپ عادت بنائیں گے تو برا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو بالکل وہی حکم ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا۔ تو میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکہ مدینے کیوں جاتی ہیں؟ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہیں یا یہ فخر جتانے کے لیے کہ ہم مکہ مدینے دیکھ کر آئیں تاکہ دوسروں کو حقیر ثابت کر سکیں؟ کس لیے جاتی ہیں؟ اگر آپ کہتی ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، نجات و بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو یہ تحفے نہیں مل سکتے، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو حقیر معمولی سمجھ کے پس پشت پھینک دیں، اور قرآن بیان ہو، حدیث بیان ہو، علماء بیان کر رہے ہیں، ان سب کو کہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کے مطابق عبادت ادا کریں گے، اور اس میں بھی ہزاروں خرابیاں، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ پہ لازم ہے کہ اب ہمیں دوسروں سے بلند مقام عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول کر کے ضرور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے درجات کی بلندی کا سامان کرے۔ یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جو شیطان کی اطاعت میں جہنم تک تو لے جا سکتی ہیں، اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کل یہ کہیں سے فتویٰ آ گیا ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی ہے، تو چونکہ فتویٰ آ گیا ہم جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، فتویٰ وہ شریعت ان کی نہیں ہے، شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی میں نے کل پرسوں ہی آپ کو کل ہی شاید یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی، بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا نام تو جہاد کے اندر آ گیا ہے اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم جہاد ترک کر دو، اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ اتنی شدید سختی، کیونکہ جہاد اس وقت اتنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہوگا، کوئی جماعت سرکار بھیج رہے ہوں گے کسی خاص وجہ سے، فرمایا تو جہاد رہنے دو، بیوی کے ساتھ سفر طے کرو۔ اور ہماری یہ بہنیں دلیر ہو چکی ہیں، کس لیے جا رہی ہیں آپ وہاں پہ؟ قدم قدم پہ آپ کو گناہ ملے گا، قدم قدم پر گناہ، اور بعض محققین کے نزدیک مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کیا کریں گے آپ وہاں جا کر؟ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ ایک مختصر